बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 28 सितंबर है। 4 रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से ख़िताब किया। इस ख़िताब के दौरान इमरान खान ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तमाम बड़े आलमी मामलात पर खुलकर पूरी दुनिया के सामने रखा, लेकिन उसके तकरीबन 2 रोज़ बाद जब तमाम आलमी रहनुमाओं का ख़िताब मुकम्मल हो चुका था, अफ़गानिस्तान के मामले समेत दीगर तमाम मामलात पर वो अपने ख़यालात का इज़हार कर चुके थे अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में, तो उस रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान का वाशिंगटन पोस्ट अमरीकी जरीदे में एक आर्टिकल शाया हुआ। इस आर्टिकल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी दुनिया को वार्निंग दी है और ये बताया है कि अगर अफ़गानिस्तान के मामले पर जो सिफारिशात, जो सजेशंस उन्होंने सामने रखे इस आर्टिकल में, इन पर अमल दरामद ना किया गया तो दुनिया को बड़े ख़तरात का सामना होगा, एक बड़ी तबाहकुन सूरत हाल सामने आ सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान, आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान के मामलात, आलमी मामलात पर पहले भी मुतअद्दिद मौक़े पर पेश गोइयाँ कर चुके हैं। वो फोरवार्न कर चुके हैं और उनकी बहुत सारी वार्निंग्स ऐसी हैं जो बाद में आगे चलकर दुरुस्त साबित हुई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वज़ीर आज़म ने आर्टिकल क्या लिखा, एग्जैक्टली क्या कहा। दूसरी बात यह कि इस आर्टिकल में साथ के साथ उन्होंने वो खेल बेनकाब किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान के 3 साबिक हुक्मरानों के साथ मिलकर साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनके साथ मिलकर क्या खेल खेला जाता रहा पाकिस्तान में भी और अफ़गानिस्तान में भी। और इस आर्टिकल की टाइमिंग समझना बहुत अहम है, जब अमेरिका और उसके इत्तहादी ख़ुसूसन भारत किसी सूरत भी तालिबान का अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आपको मालूम है कि इस वक्त आलमी मंजरनामे पर क्या चल रहा है और इसी दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त ये आर्टिकल लिखते हैं जब दुनिया भर के जो रहनुमा हैं वो दुनिया के सबसे बड़े आलमी फ़ोरम अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में अपने ख़यालात का इज़हार कर चुके हैं और उस वक्त ये वार्निंग पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से सामने आती है। आर्टिकल का टाइटल है डोंट ब्लेम पाकिस्तान फॉर द आउटकम ऑफ द वॉर इन अफ़गानिस्तान, कि अफ़गानिस्तान की जंग के नतीजे का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ना लगाया जाए। आर्टिकल उर्दू में मैं तर्जुमा कर चुका हूँ, अंग्रेज़ी में जो है वो लिंक इसका मैं पोस्ट कर दूंगा अगर आप पढ़ना चाहें अंग्रेज़ी में, तो वहाँ पर अवेलेबल है। उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें इंतहाई गौर तलब हैं, वो आपके सामने आ जाएंगी। अमरीकी कांग्रेस में अफ़गानिस्तान के मामले पर होने वाले मुबाहिसे, सवालात और जवाब देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। ये कैसे हुआ कि दहशतगर्दी की जंग में अपने हलीफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का तज़किरा तक ना हुआ, बल्कि पाकिस्तान को अमेरिका की शिकस्त का ज़िम्मेदार ठहराया गया। मैं ज़रा सीधे अल्फाज में बयान करता हूँ। 2001 से अब तक मुतअद्दिद मौक़े पर मैंने इंतबाह किया कि अफ़गानिस्तान की जंग नहीं जीती जा सकती। उनकी तारीख़ का मुताला करें, अफ़गान अवाम कभी भी लंबे अरसे तक किसी बैरूनी फ़ौज की मौजूदगी को कबूल नहीं करेंगे, ना तो कोई बाहर से, चाहे वो फिर पाकिस्तान ही क्यों ना हो, अफ़गानिस्तान की इस मुसल्लमा हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता। बदकिस्मती से एक के बाद एक पाकिस्तानी हुकूमत ने 9/11 के बाद अमेरिका को खुश करने पर ज़ोर दिया, बजाय इसके कि अमरीकियों को बताया जाता कि अफ़गानिस्तान में अस्करी क़ुव्वत के बेदरेग़ इस्तेमाल की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान के फ़ौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ आलमी सतह पर पजीराई और मकामी सतह पर अपने इक़्तिदार की कानूनी हैसियत तस्लीम करवाने के लिए बेताब थे। मुशर्रफ इस मकसद के लिए अमेरिका के हर किस्म के फ़ौजी मदद के मुतालबे को मानते चले गए। इसका पाकिस्तान और अमेरिका को आगे चलकर बड़ा नुकसान हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान से इन गिरोहों को निशाना बनाने का कहा, जिनको खुद CIA और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने मिलकर 80 की दहाई में सोवियत यूनियन को शिकस्त देने की गर्ज से तरबियत की थी। उस वक्त इन अफ़गानों को फ्रीडम फाइटर कहा जाता था, जो अमेरिका और हमारे मुताबिक एक मुक़द्दस मकसद की तकमील के लिए लड़ रहे थे। अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन इन मुजाहिदीन को वाइट हाउस बुलाकर उनकी आओ भगत करते थे। जैसे ही सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई, अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़कर भाग गया और मेरे मुल्क पर पाबंदियाँ लगा दी। पाकिस्तान में 40 लाख अफ़गान पनाह गुज़ीन आ गए और अफ़गानिस्तान में एक खूनी खाना जंगी का आगाज़ हो गया। इस सिक्योरिटी खला को तालिबान ने पुर किया। उनमें से एक की पैदाइश और तालीम पाकिस्तान में कायम अफ़गान पनाह गुज़ीनों के कैंपों में हुई। अब आ जाए 9/11 के वक्त क्या हुआ। अब अमेरिका को फिर से हमारी मदद की ज़रूरत थी,
لیکن اس مرتبہ ان سے مقابلے کے لیے جنہیں ہمارے ساتھ مل کر امریکہ نے غیر ملکی قابض قوتوں سے لڑنے کی تربیت دی تھی۔ پرویز مشرف نے امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ اور ہوائی اڈے دینے کی پیشکش کی، CIA کا نیٹ ورک چلانے کی اجازت دی اور امریکہ کے پاکستان میں ہونے والے ڈرون حملوں پر آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ پاکستان کی آرمی نیم خود مختار قبائلی علاقہ جات میں داخل ہو گئی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا تھا۔ ان علاقوں میں مقیم پشتون قبائل کے طالبان اور دیگر عسکری گروہوں کے ساتھ دیرینہ اور نسلی تعلقات تھے۔ ان لوگوں کے لیے امریکہ افغانستان میں بالکل سوویت یونین کی طرح ایک قابض قوت تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ جو سوویت یونین کے ساتھ کیا وہی امریکہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اب کیونکہ پاکستان امریکہ کا ساتھ دے رہا تھا تو ہمیں شریک جرم سمجھتے ہوئے ہدف بنا لیا گیا۔ اس میں شدت اس وقت آئی جب 450 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے۔ ہم تاریخ میں وہ پہلا ملک ہیں جس پر اس کے اتحادی نے بمباری کی ہو۔ ان حملوں میں بے شمار عام شہری بھی مارے گئے، جس سے امریکہ اور پاکستانی افواج کے خلاف نفرت بڑھنے لگی۔ دی ڈائی واز کاسٹ، یعنی کہ سنگین غلطیاں سرزد ہو چکی تھیں۔ 2006 سے 2015 کے دوران تقریباً 50 عسکری گروہوں نے پاکستان کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ ہمارے اوپر 16,000 سے زائد دہشت گردی کے حملے ہوئے، ہمارے 80,000 سے زائد شہری مارے گئے، $150 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ اس تنازع سے ہمارے 35 لاکھ شہری بے گھر ہو گئے۔ پاکستان کے انسداد دہشت گردی آپریشن سے بچنے کے لیے یہ دہشت گرد افغانستان بھاگ گئے، جہاں انہیں بھارت اور افغان انٹیلیجنس ایجنسیوں نے معاونت فراہم کی اور ہم پر ان کے ذریعے مزید حملے کروائے گئے۔ پاکستان کو اپنی بقا کی لڑائی لڑنا تھی۔ کابل میں تعینات ایک سابق CIA اسٹیشن چیف نے 2009 میں لکھا کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کے شدید دباؤ سے اب پاکستان کو نقصان ہونے لگا ہے۔ اس کے باوجود امریکہ افغانستان میں پاکستان کو مزید کرنے یعنی کہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا رہا۔ اس سے ایک سال قبل سال 2008 میں اس وقت سینیٹرز کے فرائض سر انجام دینے والے جو بائیڈن، جان کیری اور ہیری ایم ریڈ اور دیگر لوگوں سے ملا۔ انہیں صورتحال کے گمبھیر اور خطرناک ہونے کا بتایا۔ انہیں بتایا کہ افغانستان میں اس لڑائی کو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آصف زرداری، جو بلا شبہ پاکستان کی تاریخ کے کرپٹ ترین حکمران رہے ہیں، انہوں نے امریکیوں سے کہا کہ وہ پاکستانیوں کو نشانہ بناتے رہیں، کیونکہ کولیٹرل ڈیمیج یعنی کہ عام انسانی جان اور مال کا نقصان کا افسوس امریکیوں کو تو ہو سکتا ہے مگر مجھے نہیں۔ ہمارا اگلا وزیر اعظم نواز شریف بھی آصف زرداری سے کوئی مختلف نہیں تھا۔ اب پاکستان نے سال 2016 کے آخر تک دہشت گردی کے خطرے کو بڑی حد تک شکست دے دی تھی، مگر افغانستان کی صورتحال بگڑتی گئی جیسا کہ ہم نے پیش گوئی کر دی تھی۔ یہ فرق کیوں تھا؟ پاکستان میں ایک ڈسپلنڈ آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسی تھی جنہیں عوامی حمایت حاصل تھی۔ دوسری طرف افغانستان میں حکومت کی قانونی حیثیت کو کوئی تسلیم ہی نہیں کرتا تھا۔ وہاں دہشت گردی کے خلاف لڑائی کو بیرونی قوتوں کی لڑائی سمجھا جا رہا تھا۔ اس پر ترا یہ کہ افغانستان میں ایک کرپٹ اور نااہل حکومت موجود تھی جس کی نہ کوئی ساکھ تھی، اور عام افغانی بالخصوص دیہاتی افغان حکومت کو ایک کٹ پتلی حکومت سمجھتے تھے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے مغربی ممالک اور افغان حکومت نے اس کا ایک آسان حل نکالا۔ انہوں نے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنا لیا، پاکستان پر الزام لگانے شروع کیے۔ ہم پر طالبان کو محفوظ پناہ گاہوں کی فراہمی اور ان کی سرحد پار نقل و حمل کے جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ اگر یہ الزام درست ہوتے تو کیا امریکہ نے 450 سے زائد ڈرون حملے کیے؟ ان حملوں میں ان محفوظ پناہ گاہوں کو نشانہ نہ بنایا جاتا؟ ویری امپورٹنٹ کوسچن جو وزیر اعظم عمران خان نے یہاں پر ریز کیا کہ ایک طرف امریکہ یہ الزام لگاتا رہا اور جو افغان حکومت ہے اس وقت کی یہ الزام لگاتے رہے کہ پاکستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں، وہ وہاں پر ڈرون حملے بھی کر رہے تھے، لیکن اگر وہ محفوظ پناہ گاہیں موجود تھیں تو پھر ان کو نشانہ کیوں نہیں بنایا گیا؟
اس سب کے باوجود پاکستان نے کابل انتظامیہ کو مطمئن کرنے کے لیے ایک مشترکہ بارڈر میکنزم بنانے، بائیو میٹرک کنٹرولز اور بارڈر پر باڑ لگانے کی پیشکش کی۔ پاکستان نے اپنے طور پر یہ سب کچھ کر بھی لیا ہے۔ ہماری ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا۔ پھر یوں ہوا کہ افغان حکومت نے ہر بات کا الزام پاکستان پر لگانا شروع کیا اور پھر ان الزامات کو جعلی خبروں کے بھارتی پروپیگنڈا نیٹ ورک نے مختلف ملکوں میں پاکستان پر الزام تراشیوں اور پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا، پھیلانا شروع کر دیا۔ پھر آگے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ حقیقت پسندی کا تقاضا تھا کہ طالبان کے ساتھ بہت پہلے ہی مذاکرات کا سلسلہ شروع کر لیا جاتا۔ اس طرح افغان حکومت اور ان کی فوج کی اس بدترین شکست اور ڈھیر ہو جانے کی شرمندگی سے بھی بچا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اب اس بات کا ذمہ دار تو پاکستان کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ آخر کیوں 3 لاکھ افغان فوجی جن کی بہترین تربیت کی گئی تھی، بہترین اسلحے سے ان کو لیس کیا گیا تھا، پھر بھی وہ نیم مسلح طالبان سے لڑائی کرنے پر راضی نہیں ہوئے۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ افغان حکومتی ڈھانچے کی عام افغان شہری کی نظر میں کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کہ آج افغانستان ایک اور دوراہے پر کھڑا ہے۔ ہمیں ایک اور متشدد تنازع سے بچنے کے لیے ماضی کی الزام تراشیوں کے بجائے مستقبل کی جانب دیکھنا ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ دنیا کے لیے اس وقت درست راستہ یہی ہے کہ نئی افغان حکومت کے ساتھ امن اور استحکام کے لیے رابطہ کیا جائے۔ عالمی برادری کیا چاہتی ہے؟ یہی نہ کہ نسلی گروہوں کو افغان حکومت میں نمائندگی ملے، یہی نہ کہ تمام افغانیوں کے حقوق کی پاسداری ہو، اور یہی کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اگر موجودہ افغان حکومت کی انسانی اور ترقیاتی امداد کی جائے جس کے ذریعے وہ اپنی حکومت مؤثر انداز میں چلا سکیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنے وعدے پورے نہ کریں۔ ان کی مدد کر کے بیرونی دنیا بھی اس پوزیشن میں ہوگی کہ طالبان سے وعدوں کی تکمیل پر زور دیا جا سکے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس مقصد کی تکمیل ہوگی جس کے لیے دوحہ امن معاہدہ ہوا، ایک ایسا افغانستان جو دنیا کے لیے خطرہ نہ ہو، جہاں افغانوں کو 4 دہائیوں کے بعد امن اور استحکام نصیب ہو سکے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ پھر افغانستان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ تو پہلے بھی کر کے دیکھ چکے ہیں۔ بالکل 90 کی دہائی کی طرح اس کا نتیجہ بھیانک ہوگا۔ افراتفری، بڑے پیمانے پر ہجرت اور عالمی دہشت گردی کے خطرات۔ اب ان تمام سے بچنا ہمارا عالمی مقصد ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ آرٹیکل ایک ایسے وقت پر آیا ہے، میں آغاز میں کہہ چکا ہوں کہ جب امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان کے معاملے پر، وہاں طالبان کی حکومت کے قیام پر کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان نے کھل کر اپنی پالیسی جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھی۔ پاکستان نے خود ابھی تک افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان شروع سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ عالمی برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے، فیصلہ ایسا کیا جائے گا کہ جس میں علاقائی ممالک، عالمی جو برادری ہے اس کا کنسنٹ، اس کی رائے بھی شامل، اور متفقہ طور پر افغانستان میں طالبان کی یا جو بھی حکومت قائم ہوتی ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اس کو لیجیٹیمیسی دی جائے۔ پاکستان اپنے طور پر یہ حصہ ڈال رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے جو پیش گوئی کی ہے وہ ماضی میں بھی پیش گوئیاں کر چکے ہیں، بہت ساری درست بھی ثابت ہوئی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو گفتگو کی اگر اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا، نتائج ہمارے سامنے ہوں گے، تاریخ لکھی جائے گی اس خطے کی، ان ممالک کی، افغانستان کی، اور اس میں پتہ چلے گا کہ کب کون کیا کہہ رہا تھا، کب کون سا ملک کیا کر رہا تھا اور کس کی بات درست ثابت ہوئی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کس طریقے سے چلتے ہیں آگے۔ ساتھ ہی ایک بہت ہی اہم معاملہ سرگئی لاوروف کی تقریر ہے، کچھ اور معاملات ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔